اور یہ آپ اندازہ کریں کہ پہلے روزہ کتنا مشکل تھا. ابتدا کے اندر یہ حکم تھا کہ جب آدمی رات کو آ کے سو جائے تو نیند کے بعد اٹھنے کے بعد پھر اس کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، اس کا روزہ شروع ہو جاتا. اب صحابہ مزدوری کرنے والے، باغوں میں کام کرنے والے، وہ تراویح پڑھ کے گھر جاتے، نیند آ جاتی. اب نیند آ جاتی تو اس کے گھر والے ارمان کرتے رہتے کہ افسوس ہے کہ بیچارہ اب تو کچھ بھی نہیں کھا سکے، آج بھی نہ کھایا، اور جب نیند کھلے گی اس وقت روزہ شروع ہو جائے. تو امت پر یہ بات جو تھی بہت بڑی گہری ہوئی. اور اسی طریقے سے حکم تھا کہ جیسے دن میں روزے کے عالم میں میاں بیوی جماع نہیں کر سکتے، رات کو بھی نہیں کر سکتے. تو ایک دن ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک اور صحابی سے غلطی ہوئی، اور اس نے آگے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ہلاک تو میں تو ہلاک ہو گیا کہ میں نے رات روزے کی حالت کی، اس وقت رات میں بھی منع تھا بیوی کا جماع کرنا، میں نے جماع کر دیا، اب میرے بارے میں کیا حکم ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ نے رعایت کر دی اپنے بندوں پر کہ حل لکم النساء لیلۃ النساء الرفث فی احل لکم الرفث فی اللیلۃ فی الرفث فی النساء ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے فرمایا عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، وہ تمہارا پردہ ہے تم ان کا پردہ ہو. تو اب آدمی رات میں اگر میاں بیوی ملتے ہیں اس سے کوئی حرج نہیں، بلکہ حتیٰ کہ سحری کے وقت میں ملتے ہیں اس میں بھی کوئی منع نہیں. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر سحری کھانے کے بعد مل رہے تھے سحری کے وقت میں، اب اتنا وقت نہیں رہ گیا کہ وہ غسل کر سکے، پر میں کہ ٹھیک ہے ہاتھ منہ دھو کھانا کھا لیں، سحری کر دیں، غسل بعد میں کر دیں. تو اس وقت تک اللہ پاک نے اپنے بندوں میں رحمت فرما دی اور اجازت دے دی. تو روزے کے ہر حکم جو ہے اس کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو لیلۃ القدر اور تراویح پر بھی بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے روزے، قیام، سیام قبول فرمائیں. اور من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لیں جن کے گناہ بخشے جاتے ہیں، جن پر رحمتوں کے دریا بہائے جاتے ہیں.